أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا، اور اگر یہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ ایمان لے آئے، بمثل ما آمنتم به، اس ایمان کی طرح جو ایمان تم لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پالی، وَإِن تولوا، اور اگر انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا اور تمہاری ایمان کی طرح ایمان نہ لائے، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر کوئی دوسری بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اختلاف اور دشمنی اور ضد کا شکار ہے۔ پھر جب اختلاف اور انشقاق آ گیا تو ان کے ساتھ مقابلے ہوں گے، لڑائی ہوگی، تو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ورے، ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہی اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والے ہیں، تمہاری اقرار اور اعتقاد کو سننے والے ہیں۔ العلیم، اور جاننے والے ہیں، تمہارے نیتوں کو بھی، تمہارے اقوال کو بھی جاننے والے ہیں، تمہارے اعمال کو بھی جاننے والے ہیں، اور تمہارے مقابلے میں کفار کے اعمال اور اعتقاد کو بھی جاننے والے ہیں۔ یہاں تک اشکالات کا، اعتراضات کا سلسلہ چلا ہے۔ مسئلہ رسالت پر 4 اعتراضات، اور پھر قولوا آمنا باللہ سے پہلے ان کا ایک شبہ، اور یقولوا آمنا اس شبہ کے جواب میں۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم اس نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے لیے یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی ہے، یہودیت کی وصیت کی ہے، تو اس کا جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو توحید کی وصیت کی ہے، اور توحید کا علم بردار تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا شبہ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے لوگ تھے، تو جب ہمارے پاس ان کی ہدایت موجود ہے تو ہم آپ کی نبوت کو کیوں تسلیم کریں؟ تو اس کا جواب دیا قد خلت تلک امۃ قد خلت، ان کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ اپنے اعمال سمیت دنیا سے جا چکے ہیں، تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ اور آخری چوتھا اعتراض تھا کہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ تو ہدایت پالو گے، نصارہ کہتے تھے نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ تو اس کا جواب دیا کہ ہدایت تو ملت ابراہیمیہ میں ہے، اور ملت ابراہیمیہ کو ہم ماننے والے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی تو ان کی طرف سے یہ اشکال آیا کہ اچھا ملت ابراہیمیہ کو مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، ان کی مخالفت کرتے ہو۔
تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہا کہ سب اپنا اعتقاد اور اپنا عقیدہ بیان کر دو کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور کے تمام انبیاء بنی اسرائیل جن کے نام معلوم ہو یا نہ ہو، اور جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام کو دی گئی، سارے کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ اور ہمارے ماننے اور تمہارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک تو انبیاء کے اندر تفریق نہیں کرتے، اور دوسرا انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہمارا ماننا نبی کو نبی مانتے ہیں اور اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ پہ مانتے ہیں۔ تو آج کی آیت میں دعوت ہے اہل ملتین کو، بلکہ پوری دنیا کو ایمان کی، اور ایمان کا معیار بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسوٹی اور معیار کیا ہے، کس کسوٹی پر ایمان لانا ہے، کس طرح ایمان لانا ہے۔ تو وہ ترازو بھی بتلا دیا گیا کہ جو ایمان اور عمل اس ترازو سے تلے گا بس وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور وہ ہدایت کی راہ ہے۔ گویا کہ ان کے قول کی تردید کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت پالو گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، بلکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی ہدایت کے لیے بھی، یعنی یہود و نصارہ کی ہدایت کے لیے بھی، اگر وہ ہدایت کی راہ لینا چاہتے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ کی طرح، یعنی محمد الرسول اللہ اور آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ایمان لانا ہوگا۔ اگر اس طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت کی راہ پالیں گے، ورنہ تو ہدایت کو گم کر دیں گے، ورنہ تو کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت کو گم کر دیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک جائیں گے۔ تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر سارے کے سارے لوگ، اور یہ اصل میں دعوت ہے، اصل میں کیا ہے؟ ان کو دعوت ہے کہ اس طرح ایمان لے آؤ، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایمان کی طرح ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو دیوانے ہیں، انہوں نے تو گھر بار سب کچھ قربان کر دی ہے، ایسے بھی کوئی کرتا ہے تو ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو جب ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اللہ نے کہا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ان کے منہ موڑنا یہ اختلاف اور شقاق کا شکار ہو گئے ہیں، شق میں چلے گئے ہیں۔ شقاق اصل میں کیا ہے؟ ٹکڑے میں چلے جانے کو کہتے ہیں، ٹکڑا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک شق وہ یہودی بن گیا، دوسرا شق نصرانی بن گیا۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یہاں ایک سوال ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پر مفسرین نے اٹھایا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، مثل کہتے ہیں کسی چیز کی طرح چیز کو، تو مطالبہ تو عین ایمان کا نہیں ہے، یعنی مسلمان ہو جاؤ جس طرح ہمارا ایمان ہے، ایمان لے آؤ ہمارا ایمان، ہمارا والا ایمان۔ کیونکہ مثل تو چیز کی غیر ہوتی ہے نا، مثل کیا ہوتی ہے؟ اس چیز کی غیر ہوتی ہے، وہ وہی چیز تو نہیں ہوتی نا، عین چیز تو نہیں ہوتی۔ یہ مثال کی تو چادر ہے، اس چادر کی طرح اگر چادر ہوگی تو یہی چادر تو نہیں ہوگی نا، دوسری چادر ہوگی۔ یا یہ اس پگڑی کی طرح اگر پگڑی ہے تو یہی پگڑی تو نہیں ہوگی، اس کی طرح ہوگی نا، اس کا غیر ہوگی۔ تو اس کا تو معنی یہ ہوا کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئے تمہارے ایمان کے علاوہ کسی اور چیز پر تو ان کو ہدایت ملے گی، یہ معنی ہوا نا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس پر تم ایمان لائے ہو اگر اس کی مثل پر وہ ایمان لے آئے تو ہدایت پالیں گے۔ تو اس کی مثل کہاں ہے؟ اس کی مثل کا تو مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ تو کس کا ہے؟ عین ایمان کا ہے۔
تو پھر یہ کہنا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس کے معنی دارت، اس کے کیا معنی ہو؟ تو اس کے مفسرین نے جواب دیا ہے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ما جو ہے نا، ما یہ مصدریہ ہے اور با زائدہ ہے، اور مثل سے پہلے موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، اور بمثل ما آمنتم بھی یہ اس کی صفت ہے۔ معنی یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ، اگر وہ ایسا ایمان لے آئے جو تمہاری ایمان کی طرح ہوا، تو مطالبہ تو اس ایمان کا ہے جو اس ایمان کی طرح ہو، وہ عین ایمان کا مطالبہ ہے، مثل ایمان کا نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئے، عین ایمان جس طرح تم ایمان لائے ہو یہی ایمان اگر وہ لے آئے اور تمہاری طرح لے آئے، تمہاری طرح، فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو وہ مطالبہ عین ایمان کا ہے، لیکن اس ایمان کا طرز کیا ہو، تمہارا والا ہو۔ تو وہ تو لازمی بات ہے، ابو بکر کا ایمان، نفسی ایمان ابو بکر کا اور ابو ہریرہ کا اور ایک عمر ابن طفیل دوسی کا، نفسی ایمان تو سب کا ایک ہے، لیکن انداز ایمان تو سب کا الگ الگ ہے نا۔ تو مثل اس انداز کو کہتے ہیں کہ ان کے انداز کی طرح تمہارا ایمان ہو، عین ایمان ہو۔ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو با زائد ہے، بِمِثْلِ ما یعنی مثل ایمانکم، فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ، اگر وہ ایمان لے آئے تمہاری ایمان کی طرح، تو پھر ان کو راہ مل گئی۔ دوسرا جواب یہ، اور یہ اس طرح قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا قول ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، اے مثلھا، بمثلھا بازائدہ ہے، اور معنی کیا ہے، برائی کا بدلہ برائی کی طرح ہے، برائی کی طرح ہے، تو با جو ہے وہ زائد ہے۔ اور اس طرح یہ قرآن کریم کا انداز ہے، تفنن اور جو ہے عبارت کے اندر خوبصورتی پیدا کے لیے زائد حروف آتے رہتے ہیں عربی گرامر کے اندر، عربی کلام کے اندر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لفظ مثل یہاں کیا ہے، زائد ہے، لفظ مثل زائد ہے، اور مطالبہ اصل ایمان کا ہے۔ اس کا شاہد جو ہے وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور گواہی دی بنی اسرائیل میں سے گواہ نے عَلَى مِثْلِهِ، اس کے مثل پر، یعنی علیہ، عَلَى مِثْلِهِ یہاں لفظ مثل زائد ہے۔ تو پھر کیا معنی ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے ان چیزوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو، تو مثل نکل گئے بیچ میں سے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قرات بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قرات متواترہ ہے، وہ یہاں پڑھتے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، بمثل کا لفظ نہیں بولتے تھے۔ یہ دونوں جوابات وہ اس پر مبنی ہے کہ یا با زائدہ ہے یا مثل زائد ہے۔ تیسرا جواب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس میں زائد کا قول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ یہ ہے کہ یہاں اصل میں ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ اسلام کی طرح کوئی اور دین ان کو دنیا میں مل جائے اور وہ اس پر ایمان لائے تو ہدایت پا لیں گے، لیکن مثل تو موجود ہی نہیں ہے، لہذا عین اسلام پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان اگر لائیں گے تو مطلب ان کی تعجیز ہے، ان کو عاجز کرنا ہے، ان کی عاجزی کا اظہار ہے کہ یہ آپ کے ایمان، آپ کے پاس جو اسلام ہے، آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو ایمان ہے، اس کے علاوہ اگر اس کی مثل یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کو دنیا میں مثل نہیں مل سکتی۔ جیسے کیا کہتے ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی قرآن کی مثل کوئی صورت لے آؤ، مطلب کیا ہے کہ تم نہیں لا سکتے ہو۔ تو اگر تمہاری ایمان کی طرح کوئی اور ایمان ڈھونڈیں گے، اس پر ایمان لائیں گے،
تو یہ ان کو ملنے والا نہیں ہے، لہذا عین تمہاری ایمان کی طرح ایمان لانا پڑے گا۔ اور چوتھا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہاں یہ لفظ مثل جو ہے یہ صفت کے معنی میں آتا ہے، لفظ مثل طریقہ اور صفت کے معنی میں آتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے فَإِنْ آمَنُوا بِصِفَةِ ایمانکم، تمہارے ایمان کے اوصاف کی طرح اگر ان کی ایمان کے اوصاف ہو گئے تو فقد اہتدوا، ان کو ہدایت مل جائے گی۔ یا ان آمنوا بطریق ایمانکم، تمہارے ایمان کے طریقے پر ان کا ایمان ہوا تو فقد اہتدوا، ان کو ہدایت مل جائے گی۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ان کو ہدایت مل گئی، فقد اہتدوا، یہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اعراض کر لیا جیسے کہ ان کا قول ہے کہ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ باوجود اس کے حقانیت کے، باوجود اس کے اوپر دلائل قاطعہ کے قیام کے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر سمجھو کہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ضد اور اختلاف کا شکار ہیں۔ پھر جب اختلاف آئے گا تو اختلاف کے بعد لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، مخالفتیں ہوں گی، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْ سین تاکید کے لیے ہے، یکفیکہم اللہ، اللہ کافی ہو جائیں گے، یکفیکا کافی ہو جائیں گے آپ کے لیے، اللہ اللہ، ہم ان کے مقابلے میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ضرور بے ضرور اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے ان کے مقابلے میں۔ تو 3 سال بعد بنو نذیر کا فیصلہ کیا، انہیں بھگا دیا، اور 6 سال بعد جنگ خندق سے فارغ ہوئے تو اللہ کے حبیب کو حکم ہوا کہ چلو بنو قریظہ کی طرف دوڑو، کپڑے نہ بدلو۔ جبریل امین آئے، میں نے تو ابھی تک کپڑے نہیں بدلے، جنگی لباس نہیں اتارا، آپ نے اتار دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کدھر جانا ہے؟ کہا بنو قریظہ۔ تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ لا یصلین احدکم المغرب الا فی بنی قریظہ، مغرب بنو قریظہ میں پڑھنے بھاگو، عصر کی نماز کا درمیان میں وقت ہو گیا۔ تو بعض لوگ مغرب کا وقت ہو گیا، بعض لوگوں نے وہیں پہ جہاں وقت ہوا وہاں پہ نماز پڑھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ علیہ السلام نے تو صراحت فرمائی ہے کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے، لہٰذا ہم وہیں پہ پڑھیں گے، اس سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ اختلاف ہو گیا، آپ علیہ السلام نے دونوں کی توثیق کی، کہا ٹھیک ہے، دونوں نے ٹھیک کیا۔ اختلاف، یہ جو ائمہ کا اختلاف ہے نا، یہ اس طرح ہو گیا، اماموں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس طرح اختلاف ہے کہ آیت کو دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتے ہیں، ایک نے ایک معنی کو لیا، دوسرے نے دوسرے معنی کو لیا، دیانتاً لیا، اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے لیا، اخلاص کے ساتھ لیا، لہذا ہم کہتے ہیں کہ دونوں کا اختلاف اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اب دونوں صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی، بعض نے قضا کر کے وہاں کیا بنو قریظہ میں پڑھی، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا کہ دونوں کی توثیق کی کہ دونوں نے اچھا کیا، دونوں نے اچھا کیا۔ یعنی ایک کی دلیل یہ تھی کہ آپ کا مقصد کیا تھا، جلدی نکلو، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو، لیکن یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر مغرب کی نماز کا وقت آ گیا ہے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھیں گے اور بنو قریظہ ہی پہنچیں گے، نماز قضا کر دیں گے، لہٰذا ہم وقت پہ نماز پڑھیں گے۔ اور دوسروں نے کہا نہیں، آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، جب آپ کا لفظ یہ ہے تو ہم آپ کے لفظ سے ہٹ کر جو ہے نا کیا نہیں کر سکتے، وہ کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ہم بنو قریظہ ہی میں نماز پڑھیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا اور ان کو کیا کر دیا، کہا کہ ان کے بوڑھوں اور عورتوں کے علاوہ سب، بچوں اور عورتوں کے علاوہ سب کو قتل کر دیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا، بنو قریظہ کو اس طرح صفایا کیا گیا۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلوائیوں نے گھیرے میں لیا اور جس رات آپ کو شہید کیا جانا تھا صبح کے ٹائم، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور علامہ ابن کثیر نافع کی روایت کرتے ہیں کہ نافع کہتے ہیں کہ نافع ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے اوپر خون کا دھبا دیکھا تھا،
میں نے قرآن کریم وہ مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مصاحف قرآن جمع کر کے پوری دنیا میں مصاحف پھیلا دیے تھے، اور ایک مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا تھا، اس میں تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ بلوائیوں نے آپ پر حملہ کر کے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور جب آپ کی زوجہ مطہرہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر جو ہے نا وہ تلوار ماری اور ان کی انگلیاں کٹ دی، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی سے پکڑا اور پیچھے کھینچ کر جیسے ان کے اوپر چھری پھیری تو اس سے خون کے قطرے اٹھے، اور پہلا قطرہ جو گرا وہ یہاں پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قصاص نہیں لیا، لیکن اللہ نے ان سے قصاص لیا۔ اور ایک آدمی کو روایت میں آتے ہیں کہ کوفہ کے بازار میں کسی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے تھے، گل چکے تھے، اور ایک بالکل گیند کی طرح بن چکا تھا، گیند گول بول، اور چیخیں مارتا تھا کہ مجھے اللہ کی آیت نے مار دیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجھے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم پہاڑ پہ تھے تو پہاڑ زمین ہلنے لگی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رک جا، جانتی نہیں ہے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہیں ایک خلعت پہنائی جائے گی، جوڑا پہنایا جائے گا، اور لوگ تمہیں سے اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے نہیں اتارنا۔ پھر فرمایا کن کا ابن آدم، عثمان فتنے برپا ہوں گے لیکن آپ نے آدم کے بیٹے کی طرح ہو جانا ہے۔ آدم کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ میں قتل ہو جاؤں گا لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان کی بغاوت کو کچل دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب نے مجھے حیا آتی ہے، آپ کے مدینے میں مسلمانوں کا خون بہے اور عثمان کی وجہ سے بہے، میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے ہیں اور علم والے ہیں، لہذا جو تم مانگتے ہو، جو تم کہتے ہو اسے سنتے ہیں۔ تو یہود اگر کہتے ہیں کہ کونوا ھودنا ونصارا تہتدوا، اللہ اسی بھی سن رہے ہیں، اور جب تم ان کو کہتے ہو کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تو اللہ اسی بھی سنتے ہیں اور علم والے ہیں، لہذا سزا اور جزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ ایمان اور اعتقاد نصیب فرما دے کہ اللہ سننے والے بھی ہیں، ہمارے ہر قول کو، ہر بات کو سنتے ہیں، اور علم والے ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے، جہاں بھی ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک کسی نے کیا اچھی بات کی، کہا سازشیں، چغلیاں اور غیبتیں، یہ سب کچھ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دھیان میں بھی یہ نہیں آتا کہ وہ هو السمیع العلیم۔ اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔